بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 4 محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو غم، قربانی، صبر، حق اور ظلم کے درمیان ایک ناقابل فراموش تصادم کا آئینہ دار ہے۔ یہ دن اس تسلسل کا حصہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے روانہ ہونے، کوفے کی عوام کے خط و پیغامات اور یزید کی جبری بیعت کے انکار سے شروع ہوا تھا۔ 4 محرم کا دن وہ موڑ ہے جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے اور یزید کے ظلم و جبر کی فوج کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا اور تاریخ کی وہ گھڑیاں شروع ہو چکی تھیں جن میں قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھایا جانا تھا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خیمے لگ چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور جانثار ساتھی سادہ دل، پرعزم اور مظلوم تھے۔ پانی بند ہو چکا تھا، رسد نہ تھی مگر ایمان کی روشنی روشن تھی۔ اس دن عبید اللہ بن زیاد نے کوفے میں اپنے خطبے کے ذریعے ایک نیا مرحلہ شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جو حسین سے بیعت نہیں کرے گا اس کا انجام موت ہوگا۔ کوفے کی عوام جو پہلے امام کو خط لکھ کر مدعو کر چکی تھی، اب ڈر کے مارے خاموش ہو گئی تھی۔ وہی زبانیں جو لبیک یا حسین کہہ رہی تھیں اب یزید کے خوف سے بند تھیں۔ عمر بن سعد جو ایک ظاہری طور پر دیندار انسان تھا، کوفے کی طرف سے امام کے خلاف لشکر تیار کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کے دل میں کچھ تذبذب تھا مگر دنیا کی حرص اور حکومت کے لالچ نے اس کی سوچ کو مفلوج کر دیا۔ اسے حکم ملا کہ 4000 کا لشکر تیار کرے اور امام حسین علیہ السلام کے گرد گھیرا تنگ کرے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اور بھی لشکر آنے لگے۔ یزید بن رکاب، شمر بن ذوالجوشن اور دوسرے ظالم کمانڈر اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ کربلا پہنچنے لگے۔ وہ اس ایک مظلوم قافلے کو نیست و نابود کرنے پر تل چکے تھے جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ باطل کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دن کربلا میں ایک ایسی روحانی تبدیلی کا آغاز بھی ہوا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حر بن یزید ریاحی جو پہلے امام کے قافلے کو روکنے والوں میں شامل تھا، وہ جب امام کے کردار، گفتار اور دعاؤں کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے۔ وہ خود کو گنہگار تصور کرتا ہے اور امام کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ عزت و وقار کے ساتھ اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ حربن کا یہ فیصلہ کربلا کی جنگ میں ایک بہت بڑا سبق بن گیا کہ جب بھی حق کی پہچان ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر کے انسان راہ نجات پا سکتا ہے، چاہے ماضی میں اس سے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوئے ہوں۔ 4 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام نے ایک اور قابل ذکر اقدام کیا۔ آپ نے اپنے خیموں کو اس انداز میں نصب کروایا کہ ایک طرف پشت پر فرات کا کنارہ اور باقی اطراف پر خندقیں کھدوائیں تاکہ دشمن ہر سمت سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ انتظام نہ صرف حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے۔ وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ اگر دشمن نے حملہ کرنا ہی ہے تو سامنے سے آئے، پیچھے سے وار کرنے کا موقع نہ ملے۔ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو بھی اسی دن اہل بیت اور ساتھیوں سے بہت معنی خیز تھی۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یزیدی لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ تم میں سے جو چاہے رات کی تاریکی میں چلا جائے، میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھوں گا، مگر کربلا کی مٹی پر کھڑے وہ عاشق وفا، وہ با وفا بندے، وہ انصار، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کسی نے اپنی جان، اولاد، خاندان، سب کچھ امام پر قربان کرنے کا عہد کیا۔ حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، قاسم بن حسن اور دوسرے جوان سب اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے۔
اسی دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور اہل بیت کے بچوں سے گفتگو کی۔ آپ نے سب کو محبت، صبر اور توکل کا درس دیا۔ بچوں میں ایک خاص جوش تھا، وہ جانتے تھے کہ ان کا امام ان سے کیا امید رکھتا ہے۔ حضرت علی اصغر جیسے معصوم بچے بھی اس قافلے کا حصہ تھے، جن کی معصومیت بعد میں ظلم کے خلاف خاموش گواہی بن گئی۔ لشکر یزید نے کربلا کے میدان کو قید خانہ بنا دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، سورج کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا، خیموں میں بچوں کی پیاس کی شدت اور بزرگوں کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 محرم وہ دن تھا جس نے اہل بیت کے لیے جسمانی نہیں بلکہ روحانی ابتلاء کا آغاز کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے دل پر جو بوجھ تھا وہ نہ صرف اپنے خون کا بلکہ اپنے اہل بیت کے پیاسے بچوں کا تھا۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر سانس امام کے لیے ایک امتحان تھی، مگر وہ صبر کا پہاڑ بنے کھڑے رہے۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے لشکر میں بعض افراد کو دعوت فہم دی۔ عمر بن سعد کو بار بار پیغام بھیجا گیا کہ جنگ نہ کرو، میں فتنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ امام نے قرآن، سنت رسول اور عدل کی روشنی میں بات کی، مگر دنیا پرستوں کے کان بند ہو چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد صرف یزید کی رضا حاصل کرنا تھا، اللہ کی نہیں۔ 4 محرم کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی پہچان مشکل نہیں، مگر اس پر ڈٹ جانا عظمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ صبر، قربانی، ایثار، صداقت اور توکل کس کو کہتے ہیں۔ ان کے سامنے دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، مگر ان کے دل میں اللہ کا خوف، رسول کا عشق اور مظلوم کی رہبری کا جذبہ تھا۔ 4 محرم کا دن قربانی، غیرت، صداقت اور حوصلے کی ایک ایسی داستان ہے جو ہر سال محرم میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا حق پر گزارنا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل مقصد حیات ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر حربن یزید جیسا سپاہی توبہ کر کے نجات پا سکتا ہے تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں سچائی اور حق کو اپنا کر حسینیت کے کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔